گفتار ہو اچھی میرا کردار ہو ستھرا، حسنین کا صدقہ تو مجھے نیک بنا دے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سید المرسلین جناب خاتم النبیین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم مرسلین علیہ السلام پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی عطا ہے کہ اس نے انسان کو بہت ساری خصوصیات عطا فرمائی ہیں۔ انسان کے پاس جو ایک امتیازی چیز ہے جو دوسرے جانداروں میں نہیں ہے اور بڑی ڈومینیٹلی ہے، جسے آپ کہہ سکتے ہیں، وہ ہے شعور۔ شور اور شعور میں صرف ایک حرف کا فرق ہے، لیکن ان کے مضمون میں، ان کی کیفیات میں، ان کے جو دیگر معاملات ہیں ان کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو یہ زمین و آسمان سے زیادہ کا فرق ہے ان دونوں کے اندر۔ شور، نوائز، اور شعور، وزڈم، دانش مندی، عقل مندی، سمجھداری۔ سبحان اللہ، اللہ ہم سب کو یہ عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، بڑی پیاری ایک بات ہے، وہ یہ ہے کہ شعور کا پہلا درجہ یہ ہے کہ خاموش رہنے کی عادت بنائی جائے۔ چپ رہسیں تاں موتی ملسن، صبر کریں تاں ہیرے، پاگلا وانگو رولا پاویں نہ موتی نہ ہیرے۔ اور شعور کا دوسرا درجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ بدتمیزی پر جواب نہ دیا جائے، بدتمیزی پر جواب نہ دیا جائے۔ اور شعور کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ بد اخلاقی کا جواب اخلاق سے دیا جائے، حسن اخلاق سے دیا جائے، برائی کا جواب اچھائی کے ساتھ دیا جائے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے بارے میں ایک قول جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب انسان کی عقل جو ہے یہ مضبوط ہوتی ہے تو اس میں خاموشی کی عادت جو ہے وہ آ جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شعور عطا فرمائے، وزڈم عطا فرمائے، دانائی عطا فرمائے، اور شور شرابے سے اور شکوہ و شکایت سے اللہ پاک ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام کا نام ہے آداب زندگی، جانشین امیر اہل سنت، خلیفہ امیر اہل سنت حضرت مولانا حاجی عبید رضا عطاری مدنی دامت برکاتہ القدسیہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خلیفہ امیر اہل سنت سے میں یہ سوال جو ہے وہ عرض کرنا چاہوں گا، میں یہ چاہوں گا آپ یہ بتائیے حضور، میں باشعور بن جاؤں، عقل مند بن جاؤں، دانا بن جاؤں، سمجھدار بن جاؤں، اس کے لیے آپ کیا خیال فرماتے ہیں کہ مجھے کن چیزوں کو اپنی زندگی میں ایڈ کرنا پڑے گا، کن باتوں سے اپنے آپ کو بچانا پڑے گا کہ عقل مندی، سمجھداری، دانائی، وزڈم، شعور، جس کی ہم پروگرام کی شروع میں بات کر رہے تھے، یہ ہماری زندگی میں بھی کیا ہو جائے، شامل ہو جائے؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اچھا سلمان میں پہلے تو یہ عرض کر دوں، اس کا صحیح تلفظ ہے نا شعور ہے، تو باشعور نہیں باشعور، کوئی لغت میں جو لکھا ہوا میں اس کے مطابق عرض کر رہا ہوں۔ اب دیکھیں کہ عقل مند کے جو نا چند نشانیاں ہیں، باشعور کی جو نا چند نشانیاں ہیں، تو اب بندہ دیکھ لے کہ آیا کہ وہ نشانیاں اس میں پائی جاتی ہیں یا نہیں۔ اگر پائی جاتی ہیں تو اپنے آپ کو باشعور سمجھے، اگر نہیں پائی جاتی اپنے آپ پر وہ غور کر لے کہ آیا تو کس کھاتے میں۔ ہم تو نہیں بولیں گے اس کو بے عقل، وہ خود اپنے آپ کو دیکھ لے
اور عقل مندی والے کام کرے. اب دیکھیں اس میں کئی چیزیں آ جائیں گی کہ ایک تو یہ کہ اخلاقی اعتبار سے دیکھا جائے کہ اس کے کیا معاملات ہیں. اچھا دوسرا دیکھا جائے اگر کوئی پاگل اسے کوئی بحث کرتا ہے، کوئی الجھتا ہے، تو اس میں اس کا رد عمل کیا ہوتا ہے. مزید یہ کہ شرعی معاملات میں جو ہے وہ اس کا رد عمل کیا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ جیسے کوئی بھی عبادت کر رہا ہے، کوئی بھی کام کر رہا ہے، اب عبادت کا جو پروٹوکول ہے، جس طرح عبادت کرنی چاہیے، جس طرح ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے نماز پڑھنے کا، اب وہ اس طرح نماز نہیں پڑھ رہا، اس کے مخارج کے ٹھکانے نہیں ہے، وضو و غسل کا ٹھکانہ نہیں ہے، چونکہ اس کو مسائل نہیں پتا. اب وہ یہ کہتا ہے کہ جو نا وہ اللہ قبول کرنے والا ہے، حالانکہ جان رہا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، پھر بھی کہتا ہے اللہ قبول کرنے والا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے دیکھی جائیں گی کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ قادر مطلق اپنے حقوق کو معاف فرما سکتا ہے، بالکل وہ با اختیار ہے ہمارا رب تبارک و تعالی. مگر اسی نے جو ہے نا حکم دیا ہے کہ نماز پڑھو اور کس طرح پڑھو، اسی نے ہمیں طریقہ بتایا. اب ظاہر ہے کہ ایک بندہ ہے وہ گاڑی چلا رہا ہے مگر اس کو روڈ کا جو ہے وہ طریقہ معلوم نہیں ہے کہ کس طرح، کہ پتہ چلے وہ ریڈ کے بجائے گرین پہ رک رہے اور ریڈ ہے تو وہ چل پڑتا ہے. اچھا چلتا بھی اپنی مرضی سے کبھی کہاں مین روڈ پہ، ہائی ویز پہ یا مین روڈ پہ، تو پھر آپ دیکھیں ذرا وہ نقصان اٹھائے گا، وہ اس کو کوئی بھی عقل مند نہیں کہے گا، نقصان اٹھائے گا. اسی طرح جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ اب اگر کوئی نماز اس طرح پڑھتا ہے، غلط پڑھتا ہے، تو روایتوں میں آتا ہے کہ جو اس طرح کی غلط نماز پڑھتا ہے تو وہ نماز بروز قیامت اس کے منہ پہ ماری جائے گی. خیر ہم بات کر رہے تھے شعور کی، تو یہ ساری چیزیں دیکھی جائیں گی شعور میں. گھر میں اس کا جو نا کیا رد عمل ہوتا ہے، گھر میں اس کا اخلاقیات کس طرح کے ہوتے ہیں، کاروباری اس کا لین دین کیسا ہے، لوگوں کے ساتھ لین دین کا معاملہ کیسا ہے، پیمنٹ وہ وقت پر کرتا ہے یا نہیں کرتا، یہ ساری چیزیں دیکھی جائیں گی. اگر وہ روڈ پہ ہی کھڑے کر ہنسی مذاق کرتا ہے، کسی کا مذاق اڑا دیا، بالکل جو نا وہ کہہ کے مار کے جو نا وہ ہنس رہا ہے، تو اس کو بھی کہ باشعور نہیں کہے گا کہ یار بیوقوف ہے، اس کو جو ہنسنے کی تمیز نہیں ہے. یہ ساری چیزیں دیکھی جائیں گی. اللہ کریم ہمیں باشعور بنائے. آمین آمین آمین. اللہ آپ کو برکت دے اور یہ اچھی عادتیں اللہ ہمیں اپنی زندگی میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کی کالز کی جانب انشاءاللہ ہم بڑھیں گے، میسیج بھی شامل کریں گے انشاءاللہ. آئیے پروگرام میں پہلی کال شامل کریں. جانشین امیر علیہ السنت سے سوال ہے، اگر کوئی جانور زخمی یا بیمار ہو جائے تو کیا اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں؟ جی ہاں بالکل. اگر کوئی جانور کسی کا بیمار ہو جائے، گائے بھینس اونٹ جو بھی، بلکہ اپنی زمین کی حفاظت کے لیے کتا رکھا ہے جو کہ اس کے گھر میں نہیں آتا، باہر ہی پھرتا ہے، یہ کھیتی باڑی جو کرتے ہیں ان کے لیے کتا ضروری ہوتا ہے، تو اگر اس طرح کا جانور بیمار ہو جائے تو بالکل اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں. کہ اس کو بیمار بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے تو ہم عرض بھی اللہ ہی کی بارگاہ میں کریں کہ اللہ تو اسے شفا عطا فرما، کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے جی، اگلی کال لیتے ہیں. سوال عرض ہے کہ مسلمانوں کو نماز کی دعوت دینا بہت اجر و ثواب کا باعث ہے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے رسالہ نیک اعمال میں بھی ترغیب ارشاد فرمائی ہے کہ نماز کی دعوت دینی ہو تو کیا انداز ہونا چاہیے؟ جی ہاں دیکھیں، نماز کی دعوت ہو یا کوئی بھی کسی بھی نیک کام کی دعوت ہو، اب دیکھیں دعوت دینے والے پر ہے کہ وہ کس انداز میں دیتا ہے. اگر اسے نرمی سے دے گا، اچھے طریقے سے دے گا، تو انشاءاللہ الکریم وہ شخص سامنے والا دعوت قبول کرے گا. جیسے واقعہ نا حکایت ایک ملتی ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ درخت پر جو نا کچھ وہ کام کر رہا تھا، کوئی پھل وغیرہ توڑ رہا تھا. اب ظہر کا وقت تھا، اب ایک بندہ نیچے سے گزرا، وہ نماز کے لیے جا رہا تھا مسجد کی طرف، نے جو نا وہ اس کو کہا، اس نے دیکھا نا یہ بندہ پھل توڑ رہا ہے نماز کے وقت، جماعت کے وقت، اس نے اس سے کہا ارے بے شرم بدتمیز، یہ پتہ نہیں ہے نالائق کہیں کا، کبھی جو نا وہ نماز کا وقت ہو رہا ہے، جماعت کھڑی انہوں نے، تو جو نا اپنے جو نا وہ کیا کہتے ہیں وہ پھل کاٹنے میں لگا ہوا ہے، پھل توڑنے میں لگا ہوا ہے، چل اتر جلدی کر نماز پڑھ. اچھا مسئلہ ہی تھا کہ چونکہ سورج اس اوپر سے آ رہا تھا، دوپہر تھی، اس لیے نیچے والے کا چہرہ نظر نہیں آیا درخت والے کو. اب اس نے کیا کہا کہ اس کے ہاتھ میں ویسے چھڑا تو موجود تھا، تو اس نے کہا صبر ابھی آتا ہوں، ابھی بتاتا ہوں تجھے تو کون لائق اور کون نالائق ہے. تو سمجھ گیا کہ اب اگر آئے گا تو میری خیر نہیں ہے، وہ فوری وہ نکل گیا، بھاگ گیا وہاں سے.
خیر اب یہی شخص جو ہے نا وہ ظہر تو اس نے ادا کر لی جماعت کے ساتھ، اب یہی شخص جو ہے نا وہ آیا عصر کے وقت نماز کے لیے جا رہا تھا مسجد کی طرف، میں دیکھا کہ یار ابھی تک یہ بندہ جو ہے وہ اوپر درخت پہ چڑھا ہوا ہے اور ابھی بھی اب پھل توڑنے میں ہی لگا ہوا ہے۔ اس نے اس کو آواز دی، کہا کہ جناب چلیے عصر کا وقت ہو رہا ہے، جماعت کھڑی ہونے والی ہے، آئیے ہم نماز پڑھتے ہیں، پھر آپ اپنا کام کر لیجیے گا، نماز پڑھیں گے تو آپ کو اس کی برکت بھی ملے گی، آپ کی روزی میں بھی برکت ہوگی، آئیے چلیں مل کر نماز پڑھتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے بس میں آ رہا ہوں میں، وہ فوری اترا ہو سکتا چل پڑا۔ اب اس نے کہا کہ ایک آپ ہیں اور ایک جو نا وہ ظہر کے وقت والا تھا، وہ ایسا تھا کہ ابھی بھی اگر وہ مجھے ملے نا میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ اب چونکہ وہ دھوپ کی وجہ سے چہرہ نظر نہیں آیا تھا تو دیکھو اس نے جیسے انداز بدلا تو وہ شخص آ گیا اس کے ساتھ۔ لہٰذا انداز جو ہے یہ بڑا معنی رکھتا ہے کہ بعض اوقات چونکہ انسان کے اندر ضد بھی ہوتی ہے نا، کہ بعض اوقات انسان کو معلوم ہوتا ہے سامنے والے جس طرح جس انداز سے اس کو کہتا ہے نا کہ اب یہ غلط کر رہے ہو، تو پتہ ہوتا ہے کہ میں یہ غلط کر رہا ہوں، پھر یہ ضد کی وجہ سے نفس و شیطان کی وجہ سے جو ہے نا وہ بحث کرتا ہے، وہ چیز مانتا نہیں ہے اور وہ غلط کام جاری رکھتا ہے۔ اگر ہم نے سامنے والے کو سمجھانا ہے تو اس کو بالکل نرمی سے اس کو کہیں تو انشاءاللہ الکریم وہ بالکل قبول کرے گا۔ ماشاءاللہ۔ اے فلاح و کام رانی نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں۔ مرحبا۔ ایسا بھی ایک بات کا میں سمجھتا ہوں کہ تعین ہونا چاہیے کہ ہم نے سامنے والے کو اس کی تعمیر کرنی ہے یا اس کی تخریب کرنی ہے۔ یعنی کوئی بھی چیز بنانا مشکل کام ہوتا ہے، خراب کرنا تو مشکل کام ہی نہیں ہے۔ توڑنا کیا مشکل کام ہے؟ جیسے موبائل میرے سامنے کوئی بندہ بولے جی اس کو موبائل توڑنا ہے، تو آپ کسی بچے کو بھی دیں گے بچہ بھی اس کو توڑ دے گا، اور اگر ہے یہ موبائل بنانا ہے تو یہ کوئی اچھا خاصا تجربہ کار بندہ بھی جو اس فیلڈ کا ماہر نہیں ہے وہ نہیں کر پائے گا۔ تو ہر فیلڈ کے ماہر لوگ ہوتے ہیں، ان کا ایک جو ہے نا وہ اچھا انداز ہوتا ہے، تو جبھی وہ تعمیر کرتے ہیں، اور تعمیر میں وقت بھی لگتا ہے۔ مثال آئی ہے سلمان بھائی، جی مثال یہ کہ جیسے ایک گھر ہے، بنا بنایا گھر ہے، اب اس میں اگر کوئی کریکشن کرنی ہے اور کوئی چیز توڑنی ہے، اب دیکھیں مزدور جو نا بالکل ایک لکیر مارے گا اور چھینی سے آہستہ آہستہ اس کو توڑے گا، اچھا اس کو بالکل خوبصورتی کے ساتھ توڑے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ ریپیرنگ کرنی اور آگے کچھ کام کرنا ہے۔ صحیح۔ اچھا اب کیا ہے کہ یہی بلڈنگ اگر توڑنی ہے تو ہتھوڑا جو کہیں بھی مار دیں، ایسا ہی۔ چھینی کہیں بھی رکھو ٹھک کر کے مار دیں، چونکہ اس کو توڑنا ہے۔ حالانکہ یہی ہتھوڑا اور چھینی بلڈنگ توڑنے میں بھی استعمال ہوتی ہے اور بلڈنگ ریپیئر کرنے میں استعمال ہوتی ہے۔ بالکل۔ واہ، تو اب آپ دیکھ لیں کہ آپ کا ارادہ کیا ہے سامنے والے کا، کیا بات۔ ریپیئرنگ کرنی ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہے یا اس کو خراب کرنا ہے؟ خراب کرنا ہے تو پھر یہی ہے کہ آپ کے منہ میں جو آئے اس کو بک دیں، اور اگر اس کو بنانا ہے ٹھیک کرنا ہے تو پھر آپ اس کو بالکل اس نے اخلاق کے ساتھ چلیں، انشاءاللہ الکریم وہ آپ کی بات مانے گا۔ یا مرحبا، ماشاءاللہ۔ اللہ ہمیں خوش بخت بنائے اور اچھے انداز سے نیکی کی دعوت دینے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگلی کال لیتے ہیں۔ تو یہ سوال ہے، بعد اوقات ہم جب کسی کو نماز یا نیکی کی دعوت دیتے ہیں تو وہ جواب دیتے ہیں اللہ مالک ہے، کیا اس طرح جواب دینا درست ہے؟ اللہ مالک ہے جی۔ اب بے شک اللہ ہی مالک ہے، اللہ مالکن۔ اب یہ ہے کہ چونکہ وہ جو کہنے والا ہے اس کی نیت دیکھی جائے گی کہ وہ کس نیت سے کہہ رہا ہے، تو افضل ہے کہ وہی اپنی نیت جانے اور اللہ رب العزت اس بندے کی نیت جانے کہ وہ کس نیت میں کہہ رہا ہے۔ ہم تو اس پر کوئی حکم نہیں لگائیں گے، البتہ یہ ذہن میں رکھا جائے کہ نماز جو نا وہ کسی صورت معاف نہیں ہے، نماز ہر صورت ادا کرنی ہے۔ اب دیکھیں نماز تو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے پڑھنی ہے، ورنہ یاد رکھیں نماز ادا کرنی ہوتی ہے۔ ادا سے مراد کیا ہے کہ جو چیز لازم ہوتی ہے تو اس کا جو وہ ہوتا ہے نا تبادلہ، اس کو ادا کہتے ہیں۔ جیسے قرض جو ہے نا وہ دیا نہیں جاتا، ادا کیا جاتا ہے، کیونکہ اس میں لازم ہے دینا، تو جس چیز کا لازم ہوتا ہے تو اس کا کرنے میں جو اس کو ادا کہیں گے۔ کیا بات، مرحبا۔ تو جو بھی فرض عبادت ہے وہ ادا کی جاتی ہے، زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے۔ صحیح۔ یہ باریک سے نقطہ ہے، میں نے لغوی اعتبار سے بتا دیا کیا بات، بہت کہ پیاری خالی بات ہے۔ بندہ ادا ہی پہ غور کرے تو کئی چیزیں جو نا وہ حل ہو جائیں گی انشاءاللہ الکریم۔
یہ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، بھائی اللہ مالک ہے، بھائی ٹھیک ہے، بھائی ہمارا اور اللہ کا معاملہ ہے، آپ بھائی آپ آرام سے بیٹھیں، آپ کا اس میں کیا لینا دینا ہے، بھائی ہم جانیں ہمارا کام جانیں، ہم جانیں ہماری عبادت جانیں، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. یہ باتیں کرنے کا مقصد ہے سب جو عام طور پر جب کسی کو نیکی کی ترغیب دلائی جاتی ہے اور سامنے سے کوئی بندہ اس طرح کی بات کرتا ہے تو یہ سامنے والے کو ایک شٹ اپ کال جو ہے وہ دینے کا معاملہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ اپنا منہ جو ہے اس کو بند رکھیں، آپ یعنی آپ جو بات کہنے آپ مت کریں. اور اس کو ایک اور پرسپیکٹیو پر لے کر جائیں تو میں جو غلط کام کر رہا ہوں بھائی میں یہ کرتا رہوں گا، میں جو مطلب میری سستی ہے اس کو آپ جو ہے نا وہ چھوڑ دیں، میری جو اخلاق کی خرابی ہے اس کو آپ چھوڑ دیں، میری جو کردار کی خرابی ہے اس کو آپ چھوڑ دیں، میری جو عبادات کی کوتاہی ہے اس کو آپ چھوڑ دیں. حج فرض ہے، فرض ادا نہیں کر رہا بھائی اس کو آپ جو ہے وہ چھوڑ دیں. زکوٰۃ فرض ہے، ادا نہیں کر رہا بھائی یہ اس موضوع پر آپ بات ہی نہ کریں. مجھ پر جناب علی اور جو احکام لازم ہیں وہ میں پورے نہیں کر رہا تو یہ تو آپ موضوع ہی نہ لیں. یہ صرف سامنے والے کو ایک یوں بولیں کہ اس کو بند کرنا ہوتا ہے کہ بھئی آپ اپنا جو ہے نا وہ ساؤنڈ ختم کریں، بند کریں، اور میں جس کام میں ہوں میں تو اسی میں ہی لگا ہوا ہوں بھائی ٹھیک ہے. یہ اس میں ایسا مجھے لگتا ہے کہ یہ چیز کار فرما ہوتی ہے. ورنہ جس بندے کو پتا ہو کہ اللہ میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، اس بات کا اس کے دل میں یقین بھی ہو تو کیسے یہ اس سے جو ہے وہ امید کی جا سکتی ہے کہ جس کے دل میں یہ بات رچی بسی ہو وہ اسی رب کی نافرمانی کرتا رہے، اپنے مالک کی، اپنے خالق کی نافرمانی کرتا رہے اور اس پہ اس طرح کی باتیں جو ہے وہ آگے سے کرتا رہے. اگر بظاہر تو یہی لگ رہا ہے نا کہ یہ اس بندے کو جو ہے نا وہ خاموش کرانے کے لیے یا وہاں سے بھیجنے کے لیے یا وہاں سے بتانے کے لیے وہ کر رہے ہیں کہ وہاں سے نکلے وہ تو تم اپنے کام سے کام رکھو، میں اپنے کام سے کام رکھتا ہوں. بظاہر تو یہی ہے، کیونکہ ورنہ اس کے کپڑوں کا کوئی مسئلہ ہوتا یا کوئی ایسا عذر ہوتا کہ یار میں ابھی نماز نہیں پڑھ سکتا، میں تھوڑی دیر بعد پڑھ لوں گا چونکہ میرے کپڑے خراب ہیں، یا یہ کہ میں نماز میرے ساتھ کوئی عذر ہے میں نماز ادا کر چکا ہوں، ورنہ وہ یہ جملے کہتا. تو ظاہراً یہی ہے کہ یہ اس کو جو نا وہ ٹال رہا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے گفتگو کے دوران فرمایا کہ عبادات کا جو پروٹوکول ہے اس کو فالو کرنا بہت ضروری ہے. یہ اس بات کو میں چاہوں گا تھوڑا جو ہے وہ مزید وضاحت کر کے اس حوالے سے فرمائیں. میں ایسا ایک دفعہ وزیر آباد سے پتوں کی جو ہے وہ ٹرین میں سفر کر رہا تھا تو ٹرین میں جگہ جو ہے وہ کافی خالی تھی تو نماز عصر کا جو ہے وہ وقت ہوا تو ادھر ہی ایک صاحب نے کیا کیا کہ ادھر جدھر ہی مطلب جس طرح وہ برتھ لگے ہوتے ہیں تو ایک سائڈ پر انہوں نے کیا کیا اپنے برتھ پہ ہی بیٹھے ہوئے انہوں نے رخ چینج کیا اور ادھر منہ کر کے انہوں نے بیٹھے بیٹھے ہی جو بھی انہوں نے کرنا تھا نماز وغیرہ عصر کی انہوں نے پڑھ لی. اور بات اس میں یہ ہے کہ جب نماز کا ٹائم ہو جائے تو پھر نماز میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. تو اس حوالے سے بھی ارشاد فرمائیں کہ اگر ہم یہ عبادت کا پروٹوکول فالو نہیں کرتے تو اس کا نقصان کیا ہو سکتا؟ عبادت تو یہ بھی کر رہا ہے، نماز تو پڑھ ہی رہا ہے نا بندہ. دیکھیے صوفی صاحب ایک ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ مطلب پروٹوکول فالو نہیں کرتے تو وہ عبادت مانی نہیں جائے گی. کسی بھی عبادت کو، کوئی عبادت ہو یا دنیاوی کام ہو، اگر ہم پروٹوکول کے مطابق نہیں چلیں گے تو کام نہیں ہوگا. اور دینی معاملات کا یہ ہے کہ چونکہ ہمیں جو بھی ثواب اور انسان کو جو بھی ثواب اور گناہ ملتا ہے وہ اس کو نظر نہیں آتا، اس لیے بندہ جو ہے نا وہ اس کو چلا رہا ہوتا ہے. جبکہ دنیاوی معاملات کا کیا ہے کہ وہی نظر آ جاتا ہے کہ اگر گرم پتیلے پہ ہاتھ لگائے گا تو ہاتھ اس کا جل جائے گا. ایک طرح سے افسوس ہے کہ وہ سزا مل گئی نا کہ گرم پتیلے ہاتھ لگانے کو بولا کس نے تھا. جبکہ گناہ و ثواب کا معاملہ ایسا ہے کہ بظاہر جو نا اس وقت اس کو کچھ محسوس نہیں ہوتا اور یہی اصل امتحان ہے. اسی کا قیامت کے دن پتہ چلے گا. اور جو یہ ہے نا کہ بندہ یہاں جو ہے وہ کسی بھی نیکی کو جو نا چھوٹا سمجھ کے نہ چھوڑے نہیں کہ کل بروز قیامت جو نا ایک ایک نیکی کی جو نا بندے کو قدر ہوگی اور تمنا کرے گا کہ کاش میں نے کوئی نیکی نہ چھوڑی ہوتی. نماز کی سوچ ہونا بھی بڑی اہم بات ہے اور اس کے ساتھ نماز کے احکام کا علم ہونا، عبادت کا ذہن ہونا یہ بھی بڑی اچھی بات ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عبادت کا علم ہونا یہ بالکل اس سے ضروری بات ہے. تو نماز تو یہ آرام سے عصر کی نماز لاہور اسٹیشن پر اتر کے بڑے آرام سے پڑھی جا سکتی تھی اور میں نے لاہور اسٹیشن پہ اتر کے الحمدللہ آرام سے وضو کر کے تقریباً 35 منٹ گاڑی نے وہاں جو رکنا تھا میں نے پہلے اس کا اسکیجول نکال لیا ہوا تھا کہ کس طرح چلے گی، کہاں کہاں پہنچے گی، کیا سلسلہ کار رہے گا.
تو آرام سے نماز پڑھی. تو یہ بھی اگر تھوڑی دیر رک جاتے، یعنی وہ جو اس وقت جلدی انہوں نے کر لی، جیسے ہی ٹائم ہوا شروع ہوا ویسے ہی وہ سلسلہ کار بنا لیا. تو دین اسلام میں جس طرح خلیفہ میری سنت نے بتایا کہ عبادت کرنی ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنی سلمان ہے. بھائی جی ہو سکتا ہے کہ ان صاحب کے ساتھ کوئی عذر ہو، وہ کوئی بیمار ہو، ضعف ہو، ان کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہو، کوئی اس وقت ایسی پریشانی ہو ان کے ساتھ، چلیں اس ٹھیک لیے ہے انہوں نے صاحب، سیٹ پہ بیٹھ کے نماز پڑھ لی ہوگی. جیسے آپ فرما رہے ہیں تو حسن دھن کا پہلو ٹھیک ہے، نکل سکتا ہے. ایک مسلمان کے بارے میں ہم یہی نکالیں گے جب تک ہمارے پاس نا کوئی چیز، کوئی بات واضح نہ ہو. ٹھیک ہو گیا جی. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اس کی یہ بات تو اس کی بڑی اچھی لگی مجھے کہ جیسے نماز کا وقت ہوا اس نے جو نا وہ اس حوالے سے اقدام کیا اس نے. سوچ بھی ہے اور اللہ ہمیں اس نے دن رکھنے کی بھی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. مرحبا، اچھی بات ہوگی. اور ہم اگلی کال لیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں. آمین. جی جانشین امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے، سر اور داڑھی کے بال سنت کے مطابق رکھنے چاہیے، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بال خون چوستے ہیں، تو انہیں کیا جواب دیا جائے؟ جی اس کے جوابات تو بہت ہیں. تو پھر جو عورتیں ہیں ان کے بالوں کا پھر کیا کریں گے؟ ان تو ان کا بھی چوسا جاتا ہے. بابا کے خود سمجھدار ہے پھر کیا ہوگا؟ یہ عورتوں کو تو ویسے جو کندھوں سے نیچے رکھنے بال. تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ ہر عضو کو اس کی غذا مل جاتی ہے. اب جیسے دانت کی غذا کیلشیم ہے، ہڈی کی غذا کیلشیم ہے. اب بندہ بولے کہ نہیں ہمیں کیلشیم کی کمی میں سارے دانت ہی توڑ دوں، یہ تو نہیں بنے گا نا میرے بھائی. اچھا پھر دوسرا ہے کہ جسم کے جو ہے نا وہ اور بھی کئی حصوں پہ جو ہے نا بال موجود ہوتے ہیں، وہی بندہ پھر کاٹ دے. پھر یہ جو بھویں جس سے اگر بندہ یہ کاٹے گا تو نا بدصورت لگے گا. پلکیں حالانکہ اجازت نہیں ہے کاٹنے کی، میں بات کر رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں. یہ بھی تو خون چوس ہے، ان کو بھی پھر کوئی نہیں کاٹتا کیونکہ اس کی خوبصورتی میں فرق پڑے گا. تو جہاں خوبصورتی میں فرق پڑتا ہے تو وہاں کوئی حرج نہیں. اور جہاں جو ہے وہ اللہ اور رسول کی اطاعت کی بات آتی تو وہاں شیطان جو ہے فوری وسوسہ دیتا ہے کہ یہ چیز خون چوستی ہے. تو وہی اپنی سوچ بدلنی ہے. سوچ بدلیں گے، اللہ اور رسول کی اطاعت کا ذہن بنائیں گے تو بالفرض خون میں کمی ہے تو وہی پوری ہو جائے گی، واہ واہ، برکت ہو جائے گی انشاءاللہ الکریم. سبحان اللہ. مرحبا، ایک کال لیتے ہیں. خلیفہ امیر علیہ سنت سے یہ سوال ہے، بچوں کے پاؤں چومنے سے کیا بچے نافرمان ہوتے ہیں؟ پہلی مرتبہ یہ سوال ویسے سننا ہے. بچوں کے پاؤں چومنے ایسا تو نہیں ہے کہ بچوں کے پاؤں چومنے سے بچے نافرمان ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے. اصل میں دیکھیں ممکن تو دیکھیں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ والدین جو ہوتے ہیں وہ اپنی اولاد کو اتنا چڑھا دیتے ہیں تو ان معنوں کے اگر پاؤں چومے نا جیسے بچہ یہ سمجھے گا کہ میری تعظیم کی جا رہی ہے تو پھر وہ تھوڑا باہر نکل سکتا ہے آپ پہ سے. اب اس پر کنڈیشن ہے جو چھوٹے بالکل بچے ہوتے ہیں جن کی بالکل سمجھ نہیں ہوتی، نہ سمجھو تو ان کے پاؤں چونا کوئی حرج نہیں. جو بڑا بیٹا ہے، جو بڑا بچہ ہے، بچہ یا بچی جب وہ سینس رکھتا ہے اس کا اگر چومے تو اب اس کی طبیعت کے مطابق دیکھا جائے گا. اس کی طبیعت اگر ایسی ہے کہ اس کے پاؤں چومے تو سمجھے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں کچھ ہوں، شیطان اس کو یوں کھلائے گا آگے تو پھر جو ہے نا وہ گل کھلائے گا نہیں. ہاں تو اب جو ہے نا وہ بچنا پڑے گا، احتیاط کی جائے ورنہ کوئی حرج نہیں. وہ ایک بار ایک ہمارے اسلام بھائی گھر پہ آئے، ہمارا حاجی اس سے جو نا وہ تھے چھوٹے. اب وہ حاجی سے جب بھی کمرے میں آتے تو وہ اسلام میں کھڑے ہوتے اور اس سے پہ جاتے تو وہ بیٹھ جاتے. پھر ہی آئے پھر وہ کھڑے ہو گئے ہاتھ باندھ کے، پھر ہی گئے تو پھر یہ جو نا وہ بیٹھ گئے. تو پھر اس کو سمجھایا، میں نے کہا بھائی ابھی آئے تو اپنے سر کھڑا نہیں ہونا ہاتھ باندھ کے. میں نے کہا یہ میرا بیٹا ہے جس کو جو ہے نا آپ سے باہر نہیں ہونے دینا، ٹھیک ہے؟ آپ جو ہے نا وہ اپنے پیر کے جو ہے نا ویسے پوتے ہونے کی تعظیم کر رہے ہو، مگر مجھے اس کو بھی دیکھنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تعظیم اس کے لیے درد سر بن جائے، اس کے لیے آزمائش کا تم اپنا بن جائے. میں نے کہا نارمل ہے، اس کو بھی نارمل رکھیں، زیادہ جو ہے نا بچہ ہے نا سر پہ نہ چڑھائیں تو کہیں میرے لیے آزمائش نہ ہو جائے کہ بچہ ایسا نا میرے ہاتھ سے نکل جائے. بھائی میرے تو وہ لوگ اتنی تعظیم کرتے ہیں اور باپ جو مجھے بولتا ہے یوں کرو یہ مت کرو وہ مت کرو، میں کہیں کا نہیں رہوں گا. تو ہمارے لیے بعض اوقات جو ہے نا یہ بڑی آزمائش ہوتی ہے. مجھے یاد ہے امیر سنت جو ہے مجھے بچپن میں یوں چلاتے تھے، کوئی اگر زیادہ پروٹوکول دیتے تو منع فرما دیتے، یہ بچہ ہے یہ کہیں جو ہے وہ اس کو مجھے سنبھالنا ہے. اس پر کنڈیشن ہے. میں نے کہا یہ واقعہ مجھے یاد آیا، لگے ہاتھوں درس کروں.
اگر کسی شخص کا آگ میں جلنے سے انتقال ہو جائے تو کیا وہ شہید ہوگا؟ جی ہاں، آگ میں جل کر مرنے والا مسلمان شہید ہے۔ اچھا، یہاں شہید سے مراد شہید حکمی ہے، شہید فقہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ شہید فقہی ہوئی کہ وہ الگ ہے، شہید حکمی جو نہیں ہے کہ اس کو شہید تو شہادت کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ کیا جنت میں جنتیوں کو پسینہ آئے گا؟ واہ بھائی، کیا بات ہے جی ایسا۔ ہاں جی ہاں، جنت میں جنتیوں کو پسینہ آئے گا، مگر وہ پسینہ جو ہے نا خوشبودار ہوگا، کیونکہ جنت ہے نا کہ وہاں رنج و غم تکلیف وغیرہ نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو بے حساب جنت میں داخلہ عطا فرمائے، اور اپنی زندگی میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں برے کاموں سے بچتے ہوئے اچھے انداز کے مطابق آگے زندگی بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے بستہ رہنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ گفتار ہو اچھی میرا کردار ہو ستھرا، حسنین کا صدقہ تو مجھے نیک بنا دے۔